باب نمبر 13 باب مناقب الزبير بن العوام. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب. وقال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں اور حواریوں کا یہ نام ان کے کپڑے سفید ہونے کی وجہ سے رکھا گیا ہے. فوائد. نمبر 1، زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قصی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب قصی میں مل جاتا ہے. دونوں کے درمیان آبا کی تعداد برابر ہے. ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 406 حدیث نمبر 5547 نے عروہ سے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. نمبر 2، حواریون. حوارن بروزن فرسن سے مشتق ہے. آنکھ کی سفیدی کا بہت سفید ہونا اور سیاہی کا بہت سیاہ ہونا. حوارا، ہا کے ضمہ واو کی تشدید اور را کے فتح کے ساتھ سفید ملائم میدہ. قاموس میں الحواریو کا معنی لکھا ہے مددگار یا انبیاء کا مددگار اور دھوبی اور مخلص دوست. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا حواریوں کا نام ان کے کپڑے سفید ہونے کی وجہ سے رکھا گیا. علامہ وحید الزمان نے لکھا ہے کہ نصارہ میں اب تک یہ رسم ہے کہ جو عورت نن یعنی تارک الدنیا بنتی ہے سفید کپڑے کے سوا رنگین کپڑے نہیں پہنتی. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری یعنی مددگار قرار دیا. حالانکہ تمام صحابہ ہی آپ کے مددگار تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ احزاب میں جب بنو قریظہ نے اپنا عہد توڑ دیا تو آپ نے صحابہ سے کہا بنو قریظہ کی خبر کون لائے گا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا. آپ نے 3 دفعہ پوچھا. تینوں دفعہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے یہ فریضہ سر انجام دینا قبول کیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا حواری یعنی خاص مددگار قرار دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 2846 حدیث نمبر 3717. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف قال وقالوه قال نعم قال ومن فسكت فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف فقال عثمان وقالوا فقال نعم قال ومن هو فسكت قال فلعلهم قالوا الزبير قال نعم قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مروان بن حکم سے روایت ہے کہ نکسیر والے سال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید نکسیر کی تکلیف ہو گئی یہاں تک کہ اس نے انہیں حج سے روک دیا اور انہوں نے وصیت بھی لکھ دی. ان کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا. اس نے کہا آپ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں. انہوں نے کہا کیا لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. کہا کس کو؟ تو وہ خاموش ہو گیا. پھر ایک اور آدمی ان کے پاس آیا. میرا گمان ہے وہ حارث تھا. اس نے کہا آپ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کیا لوگوں نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. کہا کس کو؟ تو وہ خاموش ہو گیا. یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شاید وہ زبیر کا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا سنو قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ان میں سب سے بہتر ہے اور یقیناً وہ ان سب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے. حدیث نمبر 3718. حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام أخبرني أبي سمعت مروان كنت عند عثمان أتاه رجل فقال استخلف قال وقيل ذاك قال نعم الزبير قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثة. مروان بن حکم نے بیان کیا کہ میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. اتنے میں ان کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے کہا آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں. انہوں نے کہا تو یہ بات کسی نے کہی ہے؟ اس نے کہا ہاں زبیر کو یعنی مقرر کر دیں. انہوں نے کہا سنو اللہ کی قسم یقیناً تم جانتے ہو کہ وہ تم میں سب سے اچھے ہیں. 3 دفعہ کہا.
فوائد نمبر 1، نکسیر والا سال، یہ سن 31 ہجری کی بات ہے۔ عمر بن شبہ نے تاریخ المدینہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1029 میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں وصیت لکھ دی تھی اور اپنے کاتب حمران کو یہ بات چھپا کر رکھنے کی تاکید کی تھی۔ حمران نے یہ بات عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا دی، اس کی وجہ سے وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراض ہوئے اور عثمان رضی اللہ عنہ حمران پر غضبناک ہوئے اور انہیں مدینہ سے نکال کر بصرہ بھیج دیا۔ اس کے 6 ماہ بعد عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، ان کی وفات سن 32 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2، میرا گمان ہے کہ وہ حارث تھا، یعنی حارث بن حکم جو اس مروان بن حکم کا بھائی تھا۔ حدیث نمبر 3719۔ حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک خاص مددگار ہوتا ہے اور میرا خاص مددگار زبیر بن عوام ہے۔ فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات کہنے کا سبب اس باب کے شروع کے فائدہ نمبر 2 میں ذکر ہو چکا ہے۔ حدیث نمبر 3720۔ حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف، قال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ غزوہ احزاب کے دن مجھے اور عمر بن ابو سلمہ کو عورتوں میں رکھا گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو زبیر اپنے گھوڑے پر بنو قریظہ کی طرف آ جا رہے تھے۔ 2 دفعہ یا 3 دفعہ دیکھا۔ جب میں واپس آیا میں نے کہا ابا جان میں نے آپ کو دیکھا، آپ آ جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا میرے پیارے بیٹے تو کیا تم نے مجھے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو بنو قریظہ کے پاس جائے اور مجھے ان کی خبر لا کر دے؟ تو میں چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ دونوں کو میرے لیے جمع کیا اور فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ فوائد نمبر 1، عمر بن ابو سلمہ بن عبد الاسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیب اور آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا پہلے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیٹا تھا۔ اس کی پرورش اپنی ماں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ نمبر 2، عورتوں میں رکھا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2416 میں ہے فی اطعم حسان رضی اللہ عنہ کے محل میں، اور اسی روایت میں ہے فی الاطعم الذی فیہ النسوہ، اس محل میں جس میں عورتیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ اور اسی حدیث کی علی بن مسہر کی روایت میں ہے ایک بار وہ میرے لیے پیٹھ جھکاتا اور میں اس پر چڑھ کر دیکھتا، اور ایک بار میں اس کے لیے پیٹھ جھکاتا اور وہ اس پر چڑھ کر دیکھتا، تو میں اپنے والد کو پہچان لیتا جب وہ اسلحہ پہنے ہوئے گھوڑے پر سوار جا رہے ہوتے تھے۔ نمبر 3، میرے پیارے بیٹے تو کیا تم نے مجھے دیکھا تھا؟ اس حدیث سے چھوٹے بچے کا سما معتبر ہونے کی دلیل ملتی ہے، اور یہ کہ یہ 4 یا 5 سال پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی عمر کم از کم 2 سال اور چند ماہ تھی، یا زیادہ سے زیادہ 3 سال اور چند مہینے تھی۔ اس اختلاف کے اعتبار سے جو ان کی تاریخ پیدائش اور غزوہ خندق کی تاریخ میں ہے، بہرحال اتنی تھوڑی عمر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی اتنی سمجھ اور اتنی یادداشت بہت انوکھی اور غیر معمولی بات ہے۔ فتح الباری حدیث نمبر 3721۔ حدثنا علي بن حفص حدثنا ابن المبارك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك، فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير.
عروہ نے بیان کیا کہ جنگ یرموک کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا آپ حملہ نہیں کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ حملہ کریں؟ انہوں نے ان پر حملہ کیا تو کفار نے ان کے کندھے پر تلوار کی 2 ضربیں لگائیں، جن کے درمیان ایک وہ ضرب تھی جو انہیں بدر کے دن لگی تھی۔ عروہ نے کہا جب میں چھوٹا تھا تو اپنی انگلیاں ان ضربوں کے نشانوں میں داخل کیا کرتا تھا اور کھیلا کرتا تھا۔ فوائد نمبر 1، مارکہ یرموک ملک شام میں دریائے یرموک کے قریب مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان بہت بڑا معرکہ تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع میں واقع ہوا اور دنیا کی عظیم جنگوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال بعد سن 15 ہجری میں واقع ہوا، جس کے نتیجے میں کفار کو ایسی شکست ہوئی کہ پورا ملک شام رومیوں کے قبضے سے نکل کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور آج تک الحمدللہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ اس حدیث میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور جنگی مہارت کا ذکر ہے کہ دوسرے صحابہ ان کے ہمراہ لڑنے کو باعث فتح سمجھتے تھے، کیونکہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حملہ کرتے وقت زخمی ہونے یا شہادت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رجب سن 36 ہجری میں شہید کیے گئے۔ وہ جنگ جمل میں لڑائی ترک کر کے واپس جا رہے تھے کہ راستے میں عمر بن جرموز نے انہیں دھوکے سے قتل کر دیا اور اس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جا کر انہیں یہ خبر سنائی تو انہوں نے اسے جہنم کی بشارت سنائی۔ اسے احمد حدیث نمبر 680 نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 414 حدیث نمبر 5579 نے کئی طرق سے اسے صحیح کہا ہے، جن میں سے بعض مرفوع ہیں۔ فتح الباری۔ تنبیہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکہ کے متعلق کلام کتاب الخمس میں باب برکات الغازی فی مالہ حیا و میتا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ولاۃ الامیر حدیث نمبر 3129 میں گزر چکا ہے۔